रहमान रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट्स है, और जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जजेस के दरमियान टेंशन एक पीक पे गई हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अलम बगावत बुलंद किया हुआ है। वो ना आइन को मान रही हैं, ना अपनी सुप्रीम कोर्ट को मान रही हैं, ना वो अपने हलफ के मुताबिक चल रहे हैं। उनके माइंड में कि मैं चीफ जज क्यों नहीं बन सका, क्यों नहीं बना, वो पता नहीं रिवेंज ले रहे हैं, बदले ले रहे हैं, सिस्टम से बदले ले रहे हैं। अब सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से बदले ले रहे हैं। आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसों से उनको मराहत मिल रही हैं, और फिर जो रियासत उनको पे कर रही है उसी रियासत के ख़िलाफ़ ही जो है वो कोशिशें अटैम्प्ट्स कर रही है। आपके सामने है, शायद वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो चीफ़ नहीं बना, लेकिन मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। वो अपने तौर पे कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन बात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं। ये तो नहीं कहता थे, मुअज़्ज़िज़ हैं, अब भी है, जज हैं जब तक, मुअज़्ज़िज़ तो हैं, वैसे भी मुअज़्ज़िज़ हैं। लेकिन शाह साहब बहुत पर्सनल हो गए हैं। और शाह मंसूर अली शाह साहब ने जो एक कोशिशें की जा रही थी विद इन जुडिशरी कि उनको कूल एंड काम किया जाए, उनको समझाया जाए, और कोई सालसी हो रही थी। और इस हवाले से खुद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बहुत नरम गोशा रखते हैं अपने जो है मंसूर अली शाह के बारे में। उनके हम तक भी मैसेज पहुँचे कि थोड़ा सा मंसूर अली शाह साहब डिसहर्ट हैं, दिल बर्दाश्ता हैं, तो थोड़ा हौला हाथ रखें। तो बहरहाल अब मंसूर अली शाह साहब ख़ुद ही हौला हाथ अपने ऊपर नहीं रख रहे। ये वहद है कि जिन्होंने हमेशा अपने पाँव काटे हैं। अगर ये वो मखसूस नशिस्तें, ठीक है, आपने तीर मार लिया था, उसके बाद वजाहतें ना देते, पार्लिमान के सामने डट के खड़े हो गए और कहा कि मैं ही सियासत करूँगा, तो फिर आपका तदारुक तो होना था। और अब भी वही इसी तरीके से कर रहे हैं। अब जो कुछ उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते किया, आपको याद होगा कि वो जी बेंच ये क्यों चेंज कर दिया गया, ये क्यों हो गया, मेरा जुडिशल आर्डर था वो किधर गया, फलां था, और वो पूरा एक थिएटर लगा के रखा, और फैसला भी उसका महफूज है, और बेचारे एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस, और ये वो। अब खबर ये है कि ख़ुद एडिशनल रजिस्ट्रार ने मंसूर अली शाह की, अब मैं तो नहीं कहूँगा कि दो नंबरी, मंसूर अली शाह की जो हेरा फेरी भी, यार लफ्ज़ अच्छा नहीं है एक मोअज़्ज़िज़ जज के लिए। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने आर्डर में रद्दोबदल किया तरीक़ों का, रद्दोबदल तरीक़ों के भी सामने आ गए हैं। तो उसने भी एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। लेकिन इससे पहले मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस जमाल खान पे भी इतराज़ उठा दिया, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पे भी इतराज़ उठा दिया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी लार्जर बेंच कैसे बन गया है, मुझे इस पर एतराज़ है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है। अब मैं सोच रहा हूँ आपको लेटर ही पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि वो कहते हैं रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। तो हम भी चाहते हैं कि मंसूर अली शाह की जानिब से जो अटैम्प्ट, जो मुहिम जो यहाँ हो रही हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा ही रहे। तो जी लेटर जो उन्होंने लिखा है उसका टाइटल है ऑब्जेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन of a larger bench by the committee constituted under Section 2(1) of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 in criminal आगे दरख्वास्त का नंबर लिखा हुआ है ICA इंट्रा कोर्ट अपील इन क्रिमिनल, ICA इंट्रा कोर्ट अपील नंबर 1/2025 इन क्रिमिनल OP नंबर, आगे पूरे केस का नंबर लिखा हुआ है 1/2025। ठीक है, तो ये उन्होंने टाइटल लिखा है। अब लेटर की वर्डिंग आप सुनते जाएं। द फाइल, वो कहते हैं, द फाइल फॉर द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट रोस्टर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लार्जर बेंच टू हेयर क्रिमिनल इंट्रा कोर्ट अपील 1/2025 in criminal original petition number flam flam was put up through my secretary via WhatsApp in the night at 9:33 p.m. on 23rd January 2025, यानी कि 23 जनवरी को जो है वो 9:33 पर व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे सेक्रेटरी ने मुझे जो है वो फाइल भेजी, और कि लार्जर बेंच बनाया जा रहा है, विच प्रपोज्ड अ 6 मेंबर बेंच। ये 6 मेंबर बेंच जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नुसरत इलाही।
اب یہ سن لیں، اب 2 پہ تو انہوں نے اعتراض اٹھا دیا۔ منصور علی شاہ کی سوچ دیکھیں، جمال خان پہ بھی اعتراض ہے، محمد علی مظہر پہ، اب وہ کہتے ہیں اطہر من اللہ کی سربراہی میں بینچو، اور وہ کہہ رہے ہیں 4 رکنی یہ بینچو اطہر من اللہ کی سربراہی میں، تو حسن نظر رضوی، شاہد وحید اور مسرت ہلالی، تو مجھے کہیں فائدہ مل جائے، تو وہ یہ اصل میں اٹیمپٹ کریں، اس وجہ سے انہوں نے اعتراض بر اعتراض اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ریزنز دے رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی آئی انفارمڈ مائی سیکٹری دیٹ آئی ول اٹینڈ ٹو دس فائل ان دی مارننگ، کہ میں نے ان کو کہا کہ جو آپ نے فائل بھیجی میں صبح، بھائی صبح کیوں، کورٹ میٹر ہے تو آپ تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ آپ صبح کیوں، بھائی آپ اسی ٹائم اپنا وہ کر دیں، نہیں جی صبح میں دیکھوں گا، شاہ جی ہے نا، شاہی کورٹ ہے نا۔ اچھا آگے کہتے ہیں لیٹر آن مائی سیکٹری ایٹ 10:28، گھنٹہ پھر بھی تو ان کو دیا گیا نا، 9:30 بجے کی بات ہے، اب 10:30 بجے وہ کہہ رہے ہیں جی shared the court roster on WhatsApp issued by the registrar after approval from the members of the committee constituted under section 2(1) of the Supreme Court Practice and Procedure Act committee کا انہوں نے جو ہے نا اس کی اپروول کے ساتھ وہ روسٹر بھیجا، اور اس میں ہے کہ on receipt of the court roster I communicated، میں نے اس کے کہا اپنے اس کو my objection through WhatsApp forward transmission to concerned officials. I am recording the said objections here for record along with the background regarding the constitution of the said larger bench۔ خط لکھنے کا ٹائم مل گیا ہے، کمیٹی میں جانے کا ٹائم صحیح کو نہیں ہے۔ بہرحال منصور علی شاہ صاحب بادشاہ بننے ہیں تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اعتراضات ان کو بھیج دیے، چلو اعتراض بھیج دیے تو ٹھیک ہے، لیکن لیٹر لکھنے کا کیا جواز ہے؟ لیٹر آپ اور میرے لیے لکھا ہے نا، تاکہ اور خاص کر اپنے یوتھیائی پرسیپشن مینیجرز کو لکھا ہے نا، تاکہ وہ نریٹو بنائے، اور منصور علی شاہ کو وہی ڈبو رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب اپنے کسی ساتھی جج کی مان نہیں رہے، کسی کولیگز کی بات نہیں مان رہے، انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ ولاگ سنتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک عدلی آزادی کا ہیرو، اور وہ کہتے ہیں جیسے انصاف کا دیوتا یہ منصور علی شاہ ہی ہے، تو وہ پھر نیچے ہی نہیں اترتے اس سے دیوتا، اور وہ اتار جسٹس کے اتار، انصاف کا اتار، بہرحال یہ کہانی ہے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں جی After the meeting of the Judicial Commission of Pakistan yesterday, the Honorable Chief Justice called an informal meeting of the committee in his chambers, comprising the Honorable Chief Justice, myself, and Justice Aminuddin Khan, the most senior judge of the constitutional benches، ٹھیک ہے کہ constitutional benches کے senior judge بھی تھے۔ It was agreed that larger bench be constituted to hear the intra-court appeal in the above matter. I recommended for constitution of a larger bench comprising 5 judges in order of seniority، کہ سینیارٹی کے تحت، تاکہ وہ پھر منیب آ جائے۔ یہ بڑی کہانیاں ہیں صحیح کی، اور وہی کہانیاں ڈال رہی ہیں سینیارٹی، وہ سینیارٹی ہوتی تو چیف جسٹس نہ بنتا، کہاں گئی سینیارٹی؟ اب چیزیں ایسی نہیں ہیں سر، بہرحال۔ اچھا جی آگے لکھتے ہیں جی اچھا I recommended for constitution of larger bench comprising 5 judges in order of seniority, excluding those who cannot hear the said ICA due to conflict of interest۔ بھئی باقی سینئر ہوں لیکن وہ نہ ہوں جن کا مفادات کا ٹکراؤ۔ صحیح، آپ کا تو خود اپنا مفادات کا ٹکراؤ تھا، آپ نے کیسے آرٹیکل 191A کا میٹر اپنے پاس اٹھا لیا، آپ تو اس سے متاثرہ ہیں، کانسٹیٹیوشن بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ وہ آپ کو، ہم تو کہتے تھے صحیح کے پاس جو مقدمہ ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والوں کو آپ نے اپنا ول بنا لیا اسی میٹر میں جو 26ویں ترمیم سے جڑا ہوا تھا، مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا، اب مفادات کا ٹکراؤ آ گیا، واہ بھائی واہ۔ اچھا جی the Honorable Chief Justice expressed that he would like a 4-member bench in the matter and the meeting ended here۔ بھئی میں نے 5 کا کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 4 کا بنا دیں گے، اور یہاں پہ میٹنگ بھی ختم ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں لیٹر ان دی نائٹ آئی ریسیوڈ اے واٹس ایپ میسیج 9:33 PM فرام سیکٹری، وہی پھر دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ 6 ممبر، وہ جو 9:33 کی پہلے بات کی ہے کہ مجھے لیٹر ملا اور یہ ہوا، 6 ممبر بینچ بن گیا۔ آئی ٹولڈ مائی سیکٹری دیٹ آئی ول اٹینڈ اٹ ٹو اے مارننگ ایز آئی ہیو سیم آبجیکشن ہاؤ ایور۔ اچھا وہ 10:28 پہ پھر وہ ساری دوبارہ وہ چیزوں کو پروڈیوس کر رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مائی آبجیکشن ٹو دس ہرڈلی کانسٹیٹیوشن لارجر بینچ از ایز فالوز۔ اب وہ اپنی آبجیکشن بتا رہے ہیں، آبجیکشن سنتے جائیں جی ان کی۔ دی ججز
who have conflict of interest in the matter cannot sit on the bench. ہم تو یہی کہتے تھے منصور علی شاہ کا اپنا جو ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ میٹر نہیں سن سکتے. اس ٹائم شاہ جی نے ہماری بات نہیں سنی. اب ججز کو کہہ رہی ہیں جی. اچھا جی, جسٹس جمال خان مندوخیل اینڈ جسٹس محمد علی مظہر پر اس نے اعتراض اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ معاملہ نہ سنیں کیونکہ وہ کہتے ہیں دی ممبرز آف دی کمیٹی, یہ جو ہے نا وہ دونوں ایک یعنی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے ممبر ہیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کریٹ کرتی ہے انڈر آرٹیکل 191A, اس وجہ سے یہ دونوں نہ ہوں. اچھا, دی سیڈ کمیٹی ٹک اپ دی میٹر آف, اچھا جس کے سامنے یہ معاملہ لگا گیا 27 کے لیے بیفور دی کانسٹیٹیوشن بینچ, ہنس دے کین ناٹ بی ممبرز آف دی بینچ ایز دی ڈیسیژن آف بوتھ کمیٹی آر ان کوسچن. وہ کہتے ہیں چونکہ دونوں, منصور علی شاہ صاحب نے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو بھی انڈر کوسچن کر دیا اور اس کو بھی, وہ آپ ہوتے کون ہیں, آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹ بھی آپ کے انڈر کوسچن ہے. ایون کہ منصور علی شاہ کی جو جج اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ بھی انڈر کوسچن ہے, سپریم کورٹ میں بھی اس کی اپوائنٹمنٹ انڈر کوسچن ہے. شاید وہ میٹر ابھی پینڈنگ بھی پڑا ہے. بس دوسروں پہ اعتراض ہے. اچھا جی, پھر کہتے ہیں آئی ڈڈ ناٹ گیٹ اے چانس ٹو ریکارڈ مائی اوپینین آن دی فائل ایز دی ایکچوئل فائل واز نیور سینٹ ٹو مائی آفس اینڈ دی میجورٹی اٹ سیلف ڈیسائڈیڈ دی میٹر اینڈ ایشوڈ دی روسٹر. Therefore, I want this note to be placed on the record of the decision of the committee dated 23rd January 2025. Constituting the, وہی کہتا ہے کہ اس پہ اعتراض یہی ہے کہ ان کا جو ہے نا منصور اپنا جمال خان صاحب اور جسٹس جمال خان صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ کنفلکٹ ہے جی. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو اعتراض ہے وہ ان کی حد تک ہے اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. جی شاہ جی, ریکارڈ کا ہم نے بھی حصہ بنا دیا ہے. اور بہرحال اب دیکھتے ہیں 27 کو کیا معاملات چلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بلکہ یہ اعتراض آ گئے ہیں اور میں اس پہ کنکلیوڈ کروں گا, اور پھر منصور علی شاہ کی جو دوسری چیز ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض کیے ہیں, اعتراض کی کوئی ورتھ نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. خود ان کی جو اپنا بینچ تھا جس طریقے سے پروسیڈ کرتے رہے وہ خود غیر قانونی تھا, کورم نان جوڈس تھا, اس کو کسی کھاتے میں آپ نہیں گن سکتے. کئی دفعہ ایسی سماعت بھی ہوئی کی انہوں نے جس کی کاز لسٹ بھی نہیں تھی. تو یوں منصور علی شاہ صاحب جو ہے, اور پھر منصور علی شاہ صاحب کو جو منانے کی بات کی گئی, جو ان کو کول ڈاؤن کرنے کی بات کی گئی, اس میں جسٹس جمال خان صاحب مین تھے, ایون جسٹس محمد علی مظہر اپنا رول پلے کر رہے تھے. اس نے ان دونوں پہ اعتراض کر دیا. تو بہرحال اب اعتراض بنتا ہے نہیں بنتا وہ تو سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن اب منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ بس اب کیا کہوں کہ اپنے پاؤں کاٹ چکے ہیں حقیقت میں. اب مجھے یہی لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے ان کے خلاف بہت کچھ ہونے والا ہے, بہت کچھ ہوگا پھر. یعنی کہ وہ کہتے ہیں عزت راس نہیں ہے شاہ جی کو, اب عزت صدات سے بھی گئے. تو بہرحال اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.